زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہماری ناقص اور نامکمل سجدوں کو ہماری بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ ابھی 2 روز قبل یعنی بروز بدھ 22 جمادی الاخرہ کو خلیفۃ المسلمین مولا المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تاریخ وفات گزری ہے، اور کئی مقام پر محفلوں کے ذریعے اپنی اس عظیم محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کامیاب کوششیں کی گئی ہیں۔ اسی مناسبت سے میں بھی چاہتا ہوں کہ آج کے اس بیان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ اہم گوشے بیان کروں۔ آج فتنوں کا زمانہ ہے، لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر، غلط صحبت کی بنیاد پر عقیدوں میں بڑا اضمحلال پیدا ہو رہا ہے، کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور لوگ کب بد مذہب ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں، بلکہ مرتد ہو کر دین سے باہر ہو جائیں، انہیں پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ ہماری ایمان کی شمع گل ہو چکی ہے اور ہمارا سرمایہ لٹ چکا ہے۔ اس لیے آج قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی حاجت ہے اور ایک اچھے ماحول میں رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ایمان کی حفاظت ہو سکے، عقائد کی حفاظت ہو سکے، اور جس مسلک پر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، مسلک اہل سنت والجماعت، اسی مسلک پر ہمارا خاتمہ بھی ہو سکے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ایک بات آپ ذہن نشی کر لیں، میرے خیال سے پتہ بھی ہوگا، بارہا میں نے اپنے بیانات میں اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ جو شخص بھی حضرت صدیق اکبر کو حضور کا صحابی نہ مانے وہ کافر و مرتد ہے، اس کے سارے عقیدے بیکار، اس کے سارے اعمال بیکار، قرآن مقدس کی زبان میں کافر ہے، احادیث کریمہ کی زبان میں بھی کافر ہے۔
جو شخص حضور سیدنا صدیق اکبر کو حضور کا صحابی نہ مانے، ایک بات یہ عقیدے کی بات ہے، اور جو شخص سیدنا صدیق اکبر کو حضور کا صحابی مانے مگر خلیفہ نہ مانے، ایسا انسان بھی کافر و مرتد ہے۔ صحابی ماننا بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور ان کو حضور کا خلیفہ ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ جو انسان صحابی کا انکار کرے، خلیفہ ہونے کا منکر ہو، ایسا انسان در حقیقت اپنے اسلام کا منکر ہے، اپنے مومن ہونے کا منکر ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ دوسری بات، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کوئی انسان صحابی مانے، خلیفہ بھی مانے، مگر پھر ان کی شان میں گستاخیاں کرے، تبرہ کرے، ایسا انسان گمراہ ہے، جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ جو انسان سیدنا صدیق اکبر کو صحابی مانے، خلیفہ بھی مانے، مگر پہلا خلیفہ تسلیم نہ کرے، ایسا انسان گمراہ ہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ بھلے وہ خود کو سنی کہے، مگر اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کا پہلا نمبر ہے اور حضور کے خلیفہ بلا فصل حضرت علی شیر خدا مولا کائنات ہیں، تو ایسا انسان بھی اہل سنت والجماعت کا فرد نہیں ہے، ایسا انسان بھی گمراہ ہے، بد مذہب ہے۔ آج ایک فرقہ نکلا، مولائی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ لوگ۔ ماہم شریف میں کافی تعداد ہے مولائیوں کی، ادھر جریمری کے ایریے میں بھی کافی تعداد ہے، اور ان علاقوں میں بھی ان کی بڑی تعداد ہے جہاں رافضی لوگ رہتے ہیں، شیعہ لوگ رہتے ہیں۔ ان کے ماحول میں رہ کر وہ خود کو مولائی کہتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑا مولائی وہ ہے جو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رہے۔ الحمدللہ ہم حقیقی مولائی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کا جو حقیقی مقام ہے، حقیقی مرتبہ ہے، جو قرآن مقدس کی آیتوں سے ثابت ہے، حضور رحمت عالم جان عالم کے اقوال سے ثابت ہے، آپ کی حدیثوں سے ثابت ہے، اہل سنت والجماعت حقیقت میں ان تمام چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں، ان تمام عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے حقیقی مولائی تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور جو لوگ مولائی ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، پٹورا کھولے بیٹھے مولائی ہونے کا، وہ حقیقت میں مولائی نہیں ہے، وہ شیطانی ہے۔ مولائیت کے نام پر صدیق اکبر کو گالی دینا، مولائیت کے نام پر عمر فاروق اعظم کے شان میں گستاخی کرنا، یہ کہاں کی مولائی ہے؟ ہم کہتے ہیں مولائی حقیقت میں وہ ہوگا جس پر حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کا کرم جاری ہوگا۔ جو علی شیر خدا مولا کائنات کے فضل و کرم کا مستحق ہوگا، جس پر علی شیر خدا کی نظر کرم ہوگی، وہی حقیقت میں حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ کا مؤدب ہوگا، وہی حضرت صدیق اکبر کی عظمتوں کو تسلیم کرے گا، کیونکہ ان کی عظمتیں خود مولا کائنات نے بیان فرمائی ہیں۔ بہت سی خانقاہ کے لوگ ایسے ہیں جو خود کو پیر بنا کر مارکیٹ میں پیش کرتے ہیں۔ لوگ ان کا جبہ قبہ دیکھ کر، ان کے دستار دیکھ کر، بظاہر خوبصورت چہرہ دیکھ کر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مرید ہو جاتے ہیں، اور ان کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ ہم نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوئے۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پیر جو خود بھی گمراہ ہے، اس کی صحبت میں رہ کے ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ مولائی بن جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی حق پر ہیں۔ جو شخص صدیق اکبر کا نام تک لے لے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ابھی ایک مسجد کے امام صاحب نے اپنی مسجد میں اپنا عقیدہ بیان کیا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ تمام صحابہ میں، نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام صحابہ میں حضور کی امت میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے۔ یہ اجماعی قطعی عقیدہ ہے۔ تو اس علاقے کے مولائیوں کے خلاف ہنگامہ شروع کر دیا، بدتمیزہ بھی کی، میسج بھی بھیجے، نہ جانے کیا کیا کیا۔ یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ خود کو سنی کہہ رہے ہیں، مگر سنیت ہے کیا، سنی ہونے کے لیے کتنے عقیدے ضروری ہیں، اور کن عقیدوں کو تسلیم نہ کرنے کی بنیاد پر انسان بد مذہب ہو جاتا ہے، کسی اور دوسرے فرقے سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، خود کو وہ سنی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حقیقی مولائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور کا جانشین بھی مانتے ہیں، پہلا خلیفہ بھی مانتے ہیں،
اور حضور کی امت میں اور نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اونچا مقام بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ افضلیت شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر کو، عمر فاروق اعظم، دونوں حضرات کو تمام صحابہ میں سب سے افضل جاننا، یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کو ساری باتیں پتہ نہیں ہیں۔ ہمارے سنی مسلمانوں کو، ان کو نیاز فاتحیوں سے فرصت نہیں ہے، دنیا بھر کی چکڑم بازیوں سے فرصت نہیں ہے، جو چیزیں بنیادی حیثیت کی ہیں، جن کو جاننا چاہیے، جن کو جاننا ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے، فرصت نہیں کہ ان تمام چیزوں کو جانیں۔ تو تفضیل شیخین حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم کو تمام صحابہ میں سب سے افضل جاننا، دل سے تسلیم کرنا، یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اس عقیدے کو تسلیم کیے بغیر کوئی بھی انسان سنی نہیں ہو سکتا، بھلے مسلمان ہو جائے، سنی نہیں، گمراہ ہوگا، جہنمی کتا ہوگا۔ اور اگر کوئی ان حضرات کو صحابی نہ مانے، خلیفۃ المسلمین نہ مانے، تو ایسے انسان کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مسئلے میں نے جو دعویٰ کیا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، کسی زمانے میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف امت میں نہیں ہوا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ صحابہ کرام کا اجماع باقاعدہ اس پر تھا۔ صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر کو سب سے افضل سمجھتے تھے، اسی لیے حضور کے وصال کے بعد تمام صحابہ نے جمع ہو کر حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان کی بیعت کی، ان کا اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ اگر ان کی نظر میں کوئی اور ذات ہوتی جو حضور کی امت میں صحابہ میں سب سے اونچا مقام رکھتی، تو صحابہ کرام سے بہت بعید تھا کہ افضل کوئی اور ہوتا، خلیفہ کسی اور کو بنا دیتے۔ نہیں، یقیناً ان کے پاس دلیلیں موجود تھیں۔ انہوں نے حضور رحمت عالم جان عالم کے زبان اقدس سے صدیق اکبر کے ایسے فضائل، ایسے مناقب سنے تھے، جو فضیلتیں، جو منقبتیں انہوں نے کسی کے سامنے نہیں سنی تھی۔ اس لیے انہوں نے بلا تردد سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان کو حضور کا خلیفہ تسلیم کیا۔ صحابہ کے زمانے میں اجماع رہا۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو صدیق اکبر کو حضور کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، مگر کوئی بہت اہم مسئلہ نہیں ہے۔ ہم خلیفہ مانتے ہیں مگر یہ کوئی عقیدے کی بات نہیں، اگر ان کو خلیفہ نہ مانے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہماری سنیت برقرار رہے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، سنیت برقرار نہیں رہ سکتی۔ صدیق اکبر کو خلیفہ مانے بغیر سنیت برقرار نہیں رہ سکتی ہے۔ حضور کا پہلا جانشین ماننا ہوگا اگر اپنی سنیت کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کہے کہ ہم سنی ہیں اور پھر یہ کہے کہ سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل اور سب سے اونچا مقام علی مولا کائنات کا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ آگ اور پانی کا وجود ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، ایک ہی چیز پائی جائے گی۔ اس لیے یہ کہنا مولائیوں کا کہ ہم سنی ہیں اور پھر یہ کہنا کہ ہم پہلا مقام سے حضرت علی شیر خدا کو دیتے ہیں، یہ بالکل قابل تسلیم نہیں ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کے زمانے سے آج کے زمانے تک جتنے مفسرین گزرے ہیں، قرآن مقدس کی جتنی بھی تفسیریں ہیں، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے امام رازی کی تفسیر کبیر کو اٹھا کے دیکھیں، تفسیر مداری کو اٹھا کے دیکھیں، تفسیر جلالین کو اٹھا کے دیکھیں، جتنی بھی تفسیریں ہیں ان تمام تفسیروں میں یہ مسئلہ لکھا کہ مسئلہ اجماعی ہے کہ حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ فقہا کو دیکھیں، جتنے بھی فقیہ ہوئے ہیں تابعین کے زمانے سے لے کر آج تک، ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں مسئلہ درج ہے کہ سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے۔ چاہے آپ قدوری شریف اٹھا کے دیکھیں، ہدایہ اٹھا کے دیکھیں، دیگر کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، در مختار اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں مسئلہ موجود ہے۔ تابعین کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی اصولیین متکلمین ہوئے ہیں ان تمام لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس مسئلے کو درج فرمایا ہے۔ چاہے آپ شرح عقائد اٹھا کے دیکھ لیں، نبراس اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے آپ دیگر کوئی اور عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اصول شاشی جو اصول فقہ کی کتاب ہے، نور الانوار اصول فقہ کی کتاب ہے، حسامی اصول فقہ کی کتاب ہے، کل کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ اصولیین کے ہو، چاہے متکلمین کی کتابیں ہو، چاہے محدثین کے ہو، چاہے فقہا کی ہو، حتیٰ کہ صوفیاء کرام کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، سبع سنابی شریف اور کشف المحجوب، یہ کل جتنی بھی کتابیں ہیں تمام علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اور تمام
عاشقان رسول نے اپنی کتابوں کے اس مسئلے کو درج فرمایا ہے، اور یہ بات انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کا تمام امت میں سب سے افضل ہونا یہ اجماعی مسئلہ ہے، اور اجماعی مسئلے سے خلاف جو شخص عقیدہ رکھے گا یا تو وہ کافر ہوگا یا پھر وہ گمراہ گر ہوگا۔ آج کہاں ہے مولائی جن تمام باتوں سے غافل ہیں؟ ان کو چاہیے کہ جن کی صحبت میں ہیں، جن کے پاس وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت ترک کریں، ان کی صحبت چھوڑے بغیر ان کو صحیح اسلامی تعلیم نہیں مل سکتی ہے۔ علی شیر خدا مولا کہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہماری سر کا تاج ہے، ہمارے دلوں کو قرار ہے، ان کی ساری عظمتیں مسلم ہیں، مگر ایسی کوئی بات قابل تسلیم نہیں جس سے خود علی شیر خدا مولا کائنات ناراض ہوتے ہوں۔ امام الذہبی نے لکھا، مکتوبات امام ربانی کے اندر موجود ہے، حضرت مجدد الفسانی اکبری دور میں جنہوں نے جہاد فرمایا تھا اور اکبری فتنے کا خاتمہ فرما دیا تھا، دین الہی کے نام پر ہندوستان کی سرزمین پر جو فتنہ اٹھا، اکبری فتنہ دین الہی کے نام پر، اس کا خاتمہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا تھا۔ مکتوبات امام ربانی کے اندر باقاعدہ پوری وضاحت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علی شیر خدا مولا کائنات نے خلیفہ بننے کے بعد کوفہ کی سرزمین میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا تھا، ما فضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، جو شخص بھی مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا اور اس کی پشت پر 80 کوڑے برساؤں گا۔ یہ علی شیر خدا مولا کائنات نے فرمایا، اس پر بھی جمعہ ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو خود کو تفضیلی کہتے ہیں اور خود کو مولائی کہتے ہیں، ان کے بھی کئی جید علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ بات واقعی علی شیر خدا مولا کائنات نے فرمائی ہے۔ اس طریقے سے علی شیر خدا نے اس زمانے میں صدیوں کے بعد پنپنے والے فتنے کو اہل سنت والجماعت کے اندر محسوس کیا، اور آپ نے پہلے ہی اعلان فرما دیا، گویا کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو علی شیر خدا کا نام لے کر ان کی محبت میں ان کو شیخین سے یعنی ابو بکر صدیق اور عمر سے افضل مانتے تھے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے بارے میں سنا کہ اس نے مجھے ابو بکر پر فضیلت دی ہے اور مجھے اس سے افضل مانا ہے، اور کسی کے بارے میں سنا کہ اس نے مجھے عمر فاروق اعظم سے افضل مانا ہے، تو 1-2 کوڑے نہیں، اس کی پشت پر 80 کوڑے برساؤں گا۔ 80 کوڑے کیوں؟ اتنی بڑی سزا؟ 1-2 کوڑے سے کام چلنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی شیر خدا مولا کائنات کو خود یہ بات تسلیم تھی، اور آپ کے بعد دل میں حضرت صدیق اکبر کے افضل ہونے کے حوالے سے سرے سے کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ آپ نے اپنے مقدس کانوں سے آقا دو عالم نور مجسم کی ایسی حدیثیں سنی تھیں کہ آپ کو پورا یقین تھا کہ اس امت میں سب سے افضل نبی اور رسول کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا، آپ نے فرمایا خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر، خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر۔ اب غور فرمائیں، علی شیر خدا نے مشکل کشائی فرمائی ہے، اور صدیوں پہلے ہمارے مشکل کشائی فرمائی، اور یہ کہا کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر کا ہے، ان کے بعد سب سے اونچا مقام عمر فاروق اعظم کا ہے۔ قرآن مقدس اٹھا کے دیکھیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے ورنہ میٹر تو ہمارے پاس بہت زیادہ، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مقدس سورہ نیل میں اٹھا کے دیکھیں، ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ہر زمانے کے محدثین نے اس کو ذکر کیا، اور ہر 100 سال کے بعد امت میں مجدد ہوئے ہیں، ایک مجدد کم سے کم اور 2 3 4 5 6 مجدد بھی اس امت میں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور سے لے کر آج کے دور تک، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ہر زمانے کے مجدد نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ سب سے اونچا مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر کبھی وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہو، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہو جنہوں نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی، چاہے وہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، امام قرطبی، امام قسطلانی، علامہ امام ابن حجر اسقلانی، علامہ بدر الدین عینی، اس طرح آپ چلتے چلے جائیں، سینکڑوں ایسے علماء محدثین فقہا اور آپ کو درجنوں ایسے مجددین ملیں گے
گے جنہوں نے باقاعدہ اپنی اپنی کتابوں میں اس مسئلے کی وضاحت کی ہے اور پیدا ہونے والے تمام شکوک و شبہات کا مکمل طریقے سے جواب ارشاد فرمایا۔ تو جو اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے وہ گویا کہ اپنی گردن سے تمام ائمہ، فقہا، محدثین، متکلمین کی غلامی کا طوق نکال کر پھینک رہا ہے، اور موجودہ زمانے کے رافضی شیطانوں کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال کر خود کو مولائی کہہ رہا ہے۔ سوچے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ یہ میں بات اتنی زیادہ نہیں کہتا، مگر جب میں نے سنا کہ بعض کم نصیبوں نے صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے صدیق اکبر کا نام لیا مسجد کے اندر، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ان کی شان میں گستاخی کی، اس لیے ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حالات کتنے خراب ہو گئے، اور ہمارے نوجوان مسلمان مولائی بن کر کتنے گھنونے عقیدے گڑھ رہے ہیں، جن گھنونے عقیدے کا تعلق نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے ہے، نہ ائمہ سے، نہ مجتہدین سے، نہ محدثین سے، کسی سے بھی ان عقیدوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے اندر دیکھیں، حتیٰ کہ رافضیوں کی بڑے امام نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ میری کتاب عنقریب آنے والی ہے، اور جو میں نے خود رافضیوں کی کتابیں کھنگال پر، کیونکہ آج سے کتابیں تو جلدی ملتی نہیں ہیں، مگر نیٹ کے اوپر ساری کتابیں مل جاتی ہیں تلاش کرنے کے بعد، وہ کتابیں جن کو رافضی نے خود چھپوایا ایران میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا مطالعہ کر کے خود ان کی کتابوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سب سے اونچا مقام ملا ہے، اس کے بعد عمر فاروق اعظم ہے۔ یہ تو اہل سنت والجماعت ہے۔ اس کے بعد اختلاف ہے کہ حضرت عثمان غنی سب سے افضل ہے کہ علی شیر خدا مولا کائنات افضل ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کی جو علامت ہے وہ یہ ہے تفضیل الشیخین وحب الختمین۔ یہ امام اعظم نے اپنے زمانے کے لحاظ سے فرمایا تھا کہ سنی وہ ہے جو شخص دونوں صحابی کو، حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم کو سب سے افضل مانے اور دونوں دامادوں سے محبت کرے، حضرت عثمان غنی سے بھی محبت ہو، علی شیر خدا مولا کائنات سے بھی محبت ہو، والمسح علی الخفین، اور چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کے جائز ہونے کا قائل بھی ہو۔ یہ اس زمانے میں چونکہ رافضی موضوع پر مسح کرنے کے جواز کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں موضوع پر مسح نہیں، پیروں پر مسح کیا جائے گا، یہ الگ گفتگو ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی بیان فرمائی ہے۔ تو قرآن مقدس کے اندر دیکھیں سورہ لیل کے اندر اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، خطبے میں نے یہی آیت کریمہ پڑھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اس کی تفصیلی تفسیر میں انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کروں گا، اب ایک اہم بات میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اتقا، عربی زبان میں سب سے بڑے متقی کو اتقا کہا جاتا ہے، متقی کو تو متقی ہی کہا جاتا ہے، اور جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو اتقا کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان قریب جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا دل پاک ہو۔ یہاں پر اتقا سے مراد کون ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ ان کی شان میں مکہ المکرمہ میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خود رافضیوں کے 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے امام ہیں حسن فضل بن حسن طبرسی، ان کی کتاب ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 10 جلدوں میں قرآن مقدس کی عربی زبان میں پوری تفسیر ہے۔ تو انہوں نے خود جو رافضیوں کے بڑے امام ہیں ان کی کتاب خود ایران میں چھپتی ہے، اور پورے رافضی ان کو امین الاسلام کہتے ہیں، امین الاسلام، کہ اسلام کے امین ہیں، اسلامی تعلیمات کی امانت ان کے پاس رکھی ہے۔ جن کو رافضیوں نے امین الاسلام کہا، اپنا بہت بڑا مفسر کہا، جن کی کتاب بالکل معتمد علیہ ہے، ان کی کتاب میں لکھا کہ الاتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ میں حوالے دے سکتا ہوں، میں نے نام بیان کر دیا، اور میری کتاب آئے گی تو اس میں پورے حوالے موجود ہیں۔ الاتقا، اب اتقا جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے، یہ بھی قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اب دونوں آیتوں کو ملائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ کیوں سب سے زیادہ عزت والے ہیں؟ اس لیے کہ تقوی کی دولت سب سے زیادہ ان کو حاصل ہوئی ہے۔ تقوی کی دولت سب سے زیادہ ان کو کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے
حضور کی ناموس کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے، نہ اپنی عزت کی پرواہ کی ہے، نہ اپنی آبرو کی پرواہ کی ہے۔ حضور کی ناموس کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، جس کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں ان کو ایسی عزتیں ملی کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد کسی بھی انسان کو نہ ویسی عزت ملی ہے نہ صبح قیامت تک مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا، اگلے ہفتے جلد تشریف لانے کی کوشش کریں تاکہ جو میں عقیدہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اور جو باتیں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ باتیں آپ سمجھ سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔